السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانے کے لیے ایک اہم کام کر دیا گیا ہے، اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجئے۔ تو اس کا مطلب 9 مئی کو جو نہ ہو سکا وہ اب ہونے جا رہا ہے۔ دیکھیے، ایک تو انوار الحق کاکڑ سرکار آخر مسنک کمیٹی بنائی تھی، ان سے بھی نہیں ہوا یہ، اور یہ پہلے بھی کئی بار ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف پہ بطور جماعت ہی پابندی لگائی جائے۔ انتخابات کے موقع پر بھی یہ نہیں ہو سکا۔ پنجاب کی جو کابینہ ہے وہ اس سلسلے میں آگے بڑھی ہے، مریم نواز شریف صاحبہ کی، اور حکومت پنجاب یہ کام کرنے جا رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو کرمنل لا ایکٹ کے تحت یہ لوگ غیر قانونی جماعت قرار دے رہے ہیں۔ یہ خالصتاً حکومت پنجاب کا انفرادی فیصلہ ہے؟ دیکھیے، مرکز کی حکومت نون لیگ کی ہے، یہ بھی نون لیگ کی حکومت ہے، یہ لوگ اس میں زائدے کے ساتھ ہوں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو یہ بتائے گی کہ ہم اس فیصلے میں ان کے ساتھ نہیں ہیں، اور جب ایسے کسی مرحلے کی نوبت آئے گی تو ممکن ہے وہ کیبنٹ کے اجلاس سے اٹھ جائیں اور کیبنٹ منظوری دے دیں۔ ویسے بھی کیبنٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی والے نہیں ہیں، ابھی تک نہیں ہے، تو بس وہ پھر کابینہ منظوری دے گی نا، مرکز میں بھی، تو یہاں پر بھی کابینہ نے منظوری۔ لیکن یہ صرف کابینہ کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے، آگے بھی جاتا ہے نا؟ دیکھیے، توثیق ہوتی ہے۔ بات یہ ہے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے، یہ جائے گا یہاں سے منظوری ہوگی، پھر اس کے بعد یہ سپریم کورٹ جاتا ہے، سپریم کورٹ اس کی توثیق کرتی ہے۔ سپریم کورٹ میں موجود ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، جن کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے اب تک ایک کام نہیں کیا کہ وہ ان پر عدالت میں فارملی، پریس کانفرنس میں بات ہو چکی، رؤوف حسن صاحب کر چکے، لیکن عدالت میں فارملی ان پر وہ اعتراض کریں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہمارا کیس نہیں سن سکتے، یہ عدالت کا فیصلہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور سپریم کورٹ کے اس فیصلے میں، جسٹس گلزار صاحب کی عدالت کے اس فیصلے میں یہ کہا گیا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا، جج قاضی فائز عیسیٰ، ان کا باعث ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، ایک جج کے بارے میں عدالت یہ کہہ دے کہ باعث ہے، ٹھیک ہے، ان کا تعصب ہے۔ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس فیصلے کو چیلنج بھی نہیں کیا، یعنی وہ یہ کہتے کہ میرا تعصب نہیں ہے، میں اس کو چیلنج کرتا ہوں، میں ایک غیر متعصب جج ہوں، میں منصف ہوں۔ انہوں نے اس کو چیلنج بھی نہیں کیا تھا۔ اب وہ اس کو عدالت کے فیصلے کو خاطر میں نہیں لا رہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، خاطر میں نہیں لا رہے، اور وہ چل رہا ہے، اور وہ مسلسل پاکستان تحریک انصاف کے لیے فیصلے کر رہے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ تو اچھا، پابندی والی بات پہ آتے ہیں، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت پابندی کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ انتخابات بھی نہیں ہیں، پاکستان تحریک انصاف کو کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ پارٹی نہیں رہے گی، ویسے بھی پارٹی نہیں ہے، سنی اتحاد کونسل میں۔ دیکھیے، پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگا کر اس سے وابستہ لوگ جو ہیں ان کے خلاف پھر مزید سزائیں اور مقدمات ہوں گے نا۔ ٹھیک ہے، تو ایسی جماعت جو غیر قانونی ہے، اس جماعت سے وابستگی، تو پھر لوگوں سے کہا جائے گا اب آپ اپنی وابستگی ختم کریں۔ اچھا، جن شکوں کے حوالے دیے جا رہے ہیں وہ کالعدم ہونے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، تو آپ لوگوں سے کہا جائے گا، فرض کر لیں رؤوف حسن ہیں، بیرسٹر گوہر ہیں، ٹھیک ہے، پھر ان سے کہا جائے گا اپنی وابستگی ختم کریں اس جماعت سے جو غیر قانونی ہے، وگرنہ پھر آپ سزا کے لیے، مقدمے کے لیے تیار رہیں۔ غالباً 3 سال کی سزا کی بات کی جا رہی ہے۔ ماہرین قانون اس کے ٹیکنیکل جو اسپیکٹس ہیں نا، ان کا جواب دیں گے۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف بطور سیاسی جماعت کی جو حقوق ہیں ان سے محروم ہے، ٹھیک ہے، ان سے محروم ہے۔ پاکستان تحریک انصاف والے جو 6 جولائی کو جلسہ کرنے جا رہے ہیں، اس جلسے کا غالباً اب تک NOC ان کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پاکستان تحریک انصاف والے کراچی میں جلسہ کرنا چاہتے تھے، یہاں اس کے بعد اب تک 3 جلسے ہو چکے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ نہیں ہوا۔ اچھا، پی ٹی آئی آج کی تاریخ میں ایز سیاسی جماعت ایگزسٹ نہیں کرتی؟ پریکٹیکلی تو کرتی ہے، سوری مطلب آن پیپر تو کرتی ہے، لیکن پریکٹیکلی تو نہیں کرتی۔ پاکستان تحریک انصاف کو پریکٹیکلی یہ فنکشن نہیں کرنے دیا جا رہا ہے، اور افسوسناک کیا ہے کہ اس وقت ریاست کے شہری پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں، ریاست پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی، یہ حقیقت ہے۔ اب ان حالات میں یہ مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت، اور حکومت کے حوالے سے ہم ایک ماہر قانون سے بات کرتے، انہوں نے وہ یاد دلایا جو ثاقب نثار صاحب کی عدالت میں فیصلہ ہوا تھا کہ حکومت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ، حکومت کا مطلب ہے وہ خود، اس کی پوری کابینہ، یہ مل کر ایگزیکٹو اور گورنمنٹ بنیں گے، پھر گورنمنٹ اس کا کوئی بھی فیصلہ، اس کا کوئی بھی فنکشن جو ہے وہ لیگل مانا جائے گا۔ وزیر اعظم خود، وزیر اعلیٰ خود از خود کوئی کام نہیں کر سکتے، ان کی کوئی حیثیت
ایز سچ اچھا کیسز بنے گے کس رہنما پر آپ بتائیں کہ کیسز نہیں ہے؟ سب پہ ہیں، فواد چودھری پہ ہیں، یعنی جو سابقات ہیں جو موجودہ ہیں ان سب پر ہیں کیسز؟ سب پر کیسز ہے. لیکن دیکھیے نا بات یہ کہ پھر آپ اس جماعت کے خلاف کریک ڈاؤن کے ایک نئے لیول کی طرف بڑھیں گے. اس وقت وہ رک گیا ہے. صحیح ہے. اب یہ جو لوگ ہیں اسمبلیوں میں، ان میں سے بہت سے لوگوں کے پاس اور اس کے علاوہ جو اسمبلیوں میں نہیں ہیں اپنی جماعت کے بھی عہدے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب یہ تمام لوگ جو ہیں وہ ان عہدوں کو چھوڑیں، یہ قانونی طور پر ان سے کہا جائے گا، پوچھا جائے گا. تو پھر سپریم کورٹ میں ایک لڑائی ہے. اچھا مان لیجئے، میں تو یہاں تک بھی آتا ہوں کہ اس لڑائی میں جو عدالت سے ممکن چیز ہے اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف واقعی ختم کر دی جائے. پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے اب 9 مئی ہوا نا، تو 9 مئی کے نتیجے میں تو یہ چاہتا تھا کہ جس نے جی ایچ کیو پہ حملہ کیا، جس نے کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کیا، میاں والی میں حملہ کیا، فیصل آباد میں حملہ کیا، اسے اس کے کیے کی سزا ملے اور ہم اس کے خلاف ثبوت دیکھیں اور اس کو انجام تک پہنچتا ہوا دیکھیں، اس کو سزا ملتے ہوئے دیکھیں. اس کے بجائے ایک اور کام شروع ہوا، وہ شروع ہوا جماعت توڑنے کا. مطلب جماعت توڑنے کا کام کہاں سے آ گیا؟ جو لوگ مجرم ہیں انہیں ان کی کیے کی سزا دی جائے. لیکن پاکستان تحریک انصاف توڑنے کا کام شروع ہو گیا. پریس کانفرنس کرو اور غیر مجرم بن جاؤ. الزام تو یہ نا کہ آپ بطور جماعت اس میں ملوث ہیں. نہیں تو پھر بھی جماعت توڑنے کا کام، ان کو ان کی کیے کی سزا ملے گی نا. سرکاری املاک ہے، اس سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کا، جلانے کا، توڑ پھوڑ کا، نقصان کے سرٹن لیول کا اس کی ایک سزا ہے. ٹھیک ہے. وہ سزا ملے گی اور اس سزا پر عمل درآمد ہوگا. ٹھیک ہے. وہ 6 مہینے کی سزا ہے، 3 سال کی سزا ہے، 2.5 سال کی سزا ہے، وہ سزائیں مل جائیں. اس کے بعد جس کو چیلنج کرنا ہے وہ کر دے. یہ جو ہے کہ سزا بھی نہیں ہے اور پھر اس کے بعد چالان اور وہ چلے جا رہا ہے. تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ پھر ہو رہا ہے. اب پھر اس کے بعد آئے گا اب آپ جماعت کے ساتھ ہو بھی نہیں سکتے. یاسمین راشد صاحبہ کے پاس، حماد صاحب کے پاس، باقی لوگوں کے پاس عہدہ ہے. ٹھیک ہے. تو پھر ہم کریک ڈاؤن کا ایک نیا لیول دیکھ سکتے ہیں. عمران خان صاحب پر پھر نیا مقدمہ ہوگا. یہ مقدمہ دوبارہ وہی ریاست سے غداری جیسا مقدمہ ہوگا. تو اس کی طرف پھر جائیں گے. رانا ثناء اللہ صاحب نے کیا کہا تھا؟ مقدمہ نہیں ہے تو مقدمہ تو بن بھی سکتا ہے. اب آپ اس کی ٹائمنگ دیکھیے، 12 جولائی تک فیصلہ آ سکتا ہے عدت کیس کا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب اگر 12 جولائی تک عدت کیس کا فیصلہ مان لیجئے کہ یہ بھی آ گیا کہ جی عمران خان اور بشرا بی بی کا نکاح ایک بار پھر عدالت یہ قرار دیتی ہے کہ وہ غیر شرعی ہے، غیر قانونی ہے، تو اگلی عدالت میں ختم ہو جائے گا. عامر فاروق صاحب یہ کہہ چکے کہ ارریگولرٹیز والا نکاح قرار دیا جا سکتا ہے اور اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. صحیح ہے. اصلاح کی جا سکتی ہے. بس تو یہ اگلی عدالت سے ختم ہو جائے گا. یہ ٹک نہیں سکتا. تو پھر عمران خان صاحب کے لیے، بشرا بی بی کے لیے نئی سزا درکار ہے. یہ تو واحد کیس بچا ہے جس میں وہ اندر ہے. تو نئی سزا درکار ہے. تو یہ اس لیے نئی سزا درکار ہے والا معاملہ ہو رہا ہے. اچھا نئی جماعت بنانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ جہانگیر ترین نے 1 ہفتے میں بنا لی تھی. میں وہی آپ سرچ کر رہا تھا نا. یہ پابندی مان لیجیے کہ لگ بھی گئی. تو بھی پہلے لگی تھی پابندی عوامی نیشنل پارٹی جو تھی وہ پہلے تھی NAP نیشنل عوامی پارٹی، بعد میں وہ ANP ہو گئی. تو نئی جماعت بن جائے گی. ٹھیک ہے. پاکستان تحریک انصاف کا مطلب ہے عمران خان. تو عمران خان ایک نئی جماعت بنا لے گا. مرکزی رہنما ساری کے سارے عمران خان کے ساتھ ہیں. وہ سارے اس نئی جماعت میں بھائی PTI کو ذرا سا آگے پیچھے کر کے ایک نام بدلنا ہے نا. پاکستان تحریک انصاف کو تحریک انصاف کی تحریک، یہ انصاف تحریک پاکستان. ٹھیک ہے. تو نہیں مطلب میں کہہ رہا ہوں کوئی بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی نام بدل دیں گے، ذرا سی تبدیلی کی ضرورت ہے. وہ نام بدل کے آپ دوبارہ آ جائیں گے. تو یہ تو کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. آپ اس کو قبول بھی کر لیں اور کہیں جی یہ رہے، ہم نئے نام سے آ جائیں. نئے نام سے آگے. اچھا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ انڈیویجولز پر پابندی لگا دی جائے، اگر لگائی جائے تو کہ آپ کسی بھی جماعت کا حصہ نہیں ہو سکتے. دیکھیے پھر اس کے بعد یہ نا کہ عمران خان صاحب کا جو ٹویٹ ہے، کچھ اور چیزیں ہیں جو ان کے اکاؤنٹ سے کیے گئے، ان پر مقدمات ابھی بننا باقی ہیں. وہ بھی کام ہو رہا ہے. تو ابھی تو یہ سلسلہ مزید جاری ہے، جاری رہے گا. اس میں پھر یہ بھی ہو رہا ہے کہ پاور ڈیٹ ڈی جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے، وہاں پر بھی کچھ چیزوں پر سوچ بچار کے اور اختلافات کے کچھ مرحلے ہیں. صحیح ہے. اب اگر وہاں سوچ بچار کے اور اختلافات کے اور یا نئی الائنمنٹ کے مسئلے ہیں تو پھر ہمارے سامنے سچویشن پوری کی پوری بدل بھی سکتی ہے. اچھا PTI آج کیا کر رہی ہے؟ جو جماعت نہیں ہوگی تو کیا بگڑ جائے گا؟ میں آپ سے وہی عرض کروں نا کہ ایک تو ویسی جماعت مصیبت میں ہے، سب کچھ وہ مصیبت میں ہوگی. وہ ایک اگر نہیں بھی بن جائے تب بھی مصیبت وہ ایک فلم میں تھا کہ وہ کہتا ہے یار اس سے اظہار محبت کر دے. کہتا ہے اس نے نہ بول دیا تو کہتا ہے نہ بول دیا تو وہ تیری نہیں ہے.
کہتا ہے کیا وہ آج وہ تیری ہے؟ کہتے ہیں نہیں ہے. تو کہتا ہے اسٹیٹس تو وہی رہے گا. فیئر ڈیل ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس آج کچھ بھی نہیں ہے, یہ ختم کر دیں گے تو اس کے پاس تب بھی کچھ بھی نہیں ہوگا. دے ہیو نتھنگ ٹو لوز. ریاست کو یہ سوچنا ہوگا کہ عوام جس جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں وہ شہریوں کو لوز نہ, عوام تو عمران خان کے ساتھ, وہ کہہ رہا ہوں نا, وہ شہریوں کو لوز نہ کر دیں, اس لیے ریاست کو یہ سوچنا ہوگا. ناظرین, طارق متین تھے, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.